دنیا کا سب سے صاف اور آب و ہوا والا شہر۔ BBC سائنس۔ جب بھی میں سانس لیتا ہوں میرے آس پاس کی ہوا برف کی مہین ذرات جیسی دھول سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں جو بنیادی طور پر قطب شمالی آرکٹک میں ایک صحرا کی وسط میں ہے، ہوا ٹھنڈی ہے لیکن اس کا ماحول نہایت صاف ہے۔ بہت خشک اور منجمد ہوا ہماری منہ اور ناک سے خارج ہونے والی نمی کو چھوٹے اور چمکدار برف کے ذرات میں بدل دیتی ہے۔ میں ناروے میں زپیلین فیل چوٹی 556 میٹر اونچا پہاڑ کے بالکل نیچے کھڑا ہوں، جو بحیرہ آرکٹک میں جزیرہ نما سوالبارڈ کے سپٹسبرجن میں جزیرہ نما برگرولیا پر واقع ہے۔ جبکہ اسی پہاڑ کے دامن میں نیو آل سند نامی چھوٹا خطہ ہے، جہاں ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کی آبادی سردیوں میں 45 اور گرمیوں میں 150 افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے شمال میں ایک مستقل بستی ہے جو قطب شمالی سے تقریباً 765 میل 1231 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جگہ ایک پہاڑ کے درمیان کے ناقابل یقین حد تک خوبصورت جگہ ہے اور شاید دنیا میں سانس لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ آرکٹک میں آلودگی سے بہت دور ایک مقام ہے جہاں کی ہوا دنیا کی صاف ترین فضاؤں میں سے ایک ہے۔ اس بستی کی زیادہ تر باشندے سائنسدان ہیں جو یہاں تحقیقی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ سن 1989 میں ایک تحقیقی سہولت زپیلین آبزرویٹری 472 میٹر کی بلندی پر زپیلین کے اطراف میں بنائی گئی تھی تاکہ محققین کو ماحولیاتی آلودگی کی نگرانی میں مدد مل سکے۔ حال ہی میں زپیلین آبزرویٹری موسمیاتی تبدیلیوں کا سبب بننے والی گرین ہاؤس گیسوں کی سطح کی پیمائش کے لیے ایک اہم جگہ بن گئی ہے، لیکن ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ہوا کا معیار بدل رہا ہے۔ ماحولیاتی ہوائیں کبھی کبھار یورپ اور شمالی امریکہ سے ہوا کو سوالبارڈ کے اس حصے میں لاتی ہے اور ان علاقوں کی آلودگی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ محققین نے کچھ آلودگیوں کی سطح میں اضافہ دیکھا ہے اور ہوا میں آلودگی کی نئی اقسام کے آثار بھی نظر آئے ہیں، جس نے سائنسدانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ زپیلین آبزرویٹری اور نارویجن انسٹی ٹیوٹ فار ایئر ریسرچ کے سینئر سائنسدان اوہر مینسن کہتے ہیں، زپیلین آبزرویٹری ایک دور دراز مقام پر واقع ہے جو آلودگی کے اہم ذرائع سے بہت دور ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلی کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے۔ نیو اولسن میں یہ تحقیقی مرکز ماحول پر انسانی اثرات کا نقشہ بنانے کی بین الاقوامی کوشش کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہرمنسن بتاتی ہے کہ پیمائش سے آلودگی کی بنیاد کی نشاندہی کرنے اور وقت کے ساتھ ساتھ عالمی رجحان کا حساب لگانے میں مدد ملے گی۔ ہفتے میں 5 دن نارویجن پولر انسٹی ٹیوٹ کا ایک ملازم کیبل کار کے ذریعے آبزرویٹری پر چڑھتا ہے اور دیکھ بھال کرتا ہے، ہوا کے نمونے لیتا ہے اور آلات کے فلٹر تبدیل کرتا ہے۔ دور دراز اور ایک بلند مقام پر واقع زپیلین آبزرویٹری ایسا مرکز ہے جو شہر میں پیدا ہونے والی مقامی آلودگی کی تھوڑی سی مقدار کو جذب کر سکتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر زمین کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ آبزرویٹری کے سپینسرز گرین ہاؤس گیسوں اور کلورین شدہ گیسوں جیسے CFC، ہوا میں بھاری دھاتیں، ارگن فاسفیٹ آلودگی جیسے کیڑے مار ادویات اور عام طور پر جلایا جانے والا ایندھن جیسے نائٹروجن آکسائیڈ، سلفر ڈائی آکسائیڈ اور پارٹیکولیٹ مادے جیسے جلنے سے وابستہ آلودگیوں کی پیمائش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جمع کردہ ڈیٹا کو دیگر مقامات پر اسٹیشنوں کی بین الاقوامی نیٹ ورک کی طرف سے کی گئی پیمائش میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ فضا میں موجود گیسوں، ایروسولز اور ذرات کا عالمی منظرنامہ بنایا جا سکے۔
جس سے آلودگی کی پیمائش کا معیار بنتا ہے۔ ہرمنسن 2 دہائیوں سے زپیلین آبزرویٹری میں کام کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس آبزرویٹری میں بہت سے چیزوں کی جانچ کی جاتی ہے۔ ماحول میں موجود زہریلی مادے اپنی حیاتیاتی اثرات اور آرکٹک کی ماحولیاتی حیثیت کی وجہ سے دلچسپی کی حامل ہے۔ گرین ہاؤس گیسوں اور ایروسول کی پیمائش خاص طور پر عالمی تناظر میں موجود موسمیاتی تبدیلیوں پر ان کے اثرات کی وجہ سے اہم ہے، لیکن زپیلین آبزرویٹری فضا میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں ابتدائی انتباہات بھی فراہم کر سکتی ہے۔ حال ہی میں محققین نے آرکٹک کی دور دراز علاقوں میں برف کے نمونوں میں مائکرو پلاسٹک کی بڑھتی ہوئی سطح کا مشاہدہ کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اس جگہ ہوا کے ذریعے منتقل ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر زپیلین کے ارد گرد ہوا میں میتین کی سطح سن 2005 کے لگ بھگ کی سطح سے بڑھی اور سن 2019 میں بے مثال مقدار تک پہنچ گئی۔ اب یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ انسانی سرگرمیوں سے میتین کی اخراج کی سطح گلوبل وارمنگ کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود کرنے کی کوششوں کو خطرہ بنائے گی۔ سن 2011 میں فوکوشیما نیوکلیئر پاور پلانٹ کے حادثے کے 10 دن بعد پلانٹ کے فش ری ایکٹر سے تیار کردہ تابکار آئسوٹوپس زپیلین کی فضا میں پائے گئے، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ تابکار ذرات صرف چند دنوں میں ہزاروں میل کی دوری پر پہنچ گئے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی ماحول میں کاربن کے ذرات کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس فضا میں کیمیائی عمل شروع ہو جاتا ہے جو ان ذرات کو زیادہ فعال بناتا ہے اور فضا زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ روس کے جزیرہ نما خطے کھولا میں صنعتی سرگرمیوں کی وجہ سے مختلف دھاتوں مثلاً نکل، تانبا، زنک اور کوبالٹ کے عناصر کی فضا میں مقدار میں اضافہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے ایسی ماضی میں اخراج شدہ ذرات کی انتہائی زیادہ مقدار کی نشاندہی بھی کی ہے، جو یورپ اور ایشیا سے ماحولیاتی تبدیلی کے باعث یہاں پہنچے، لیکن ہمیشہ بری خبر نہیں ہوتی۔ انہوں نے سیسا اور پاری جیسی بھاری دھاتوں کی سطح میں بھی کمی دیکھی ہے، جس کی بڑی وجہ فضلہ اور صنعت کو جلانے کی قوانین کو سخت کرنا اور ان کا نفاذ مؤثر بنانا ہے۔ ارگن فاسفیٹ کیڑے مار ادویات کے استعمال کو کم کرنے کی کوششیں جو کھیتوں پر چھڑکنے پر ہوا میں داخل ہو سکتی ہے نے آرکٹک کے آس پاس کی فضا میں پائی جانے والی ان کیمیکلز کی مقدار میں بھی بتدریج کمی نظر آئی ہے۔ ناروے کے انسٹیٹیوٹ فار ایئر ریسرچ کے ایک سینئر محقق ڈورٹے ہرس کے کہتے ہیں بہت چھوٹے مائکرو پلاسٹک کے ذرات ہوا کے ذریعے کافی فاصلہ طے کر سکتے ہیں، جیسا کہ دوسرے ذرات کو ہم پہلی ہی زپیلین میں ماپتے ہیں۔ مائکرو پلاسٹک کی یہ جو چیز مختلف ہے وہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر انسان کے بنائے ہوئے ہیں، بہت پائیدار پولیمر پر مشتمل ہے اور ان میں کیمیکلز کا ایک وسیع مرکب ہوتا ہے جن میں سے بہت سے زہریلے ہیں۔ یہ وہاں پہنچ کر ممکنہ طور پر نازک ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خطہ ہمیشہ سے اتنا صاف نہیں تھا۔ سن 1916 اور سن 1962 کے درمیان یہ کوئلے کی کان کنی کا شہر تھا۔ یہاں ایک دھماکے میں 21 کان کن ہلاک ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں قصبے کو خالی کر دیا گیا اور کان کو بند کر دیا گیا تھا۔ تب سے یہ علاقہ ایک ایسی جگہ میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں کوئلے کی بجائے ماحول سے ماحول کا ڈیٹا نکالا جاتا ہے۔ لیکن جب نیو آل سوند بیس کے ریسرچ ایڈوائزر بانی کیرن ٹالن جو کہ کنگز بی اے ایس نامی ناروے کی وزارت آب و ہوا اور ماحولیات کی ملکیت والی کمپنی چلاتی ہے، کہتی ہے کہ سن 1960 کی دہائی سے جب بارودی سرنگیں استعمال کرنے کا سلسلہ بند ہوا، صفائی کا کام باقاعدگی سے کیا جاتا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے اب بھی کان کنی کے علاقے اور شہر دونوں میں کچھ آلودگی باقی ہے۔ لیکن جب نیو آل سند میں کام کرنے والے اپنا زیادہ وقت یہ دیکھنے میں صرف کرتے ہیں کہ ان کی سر کے اوپر ہوا میں کیا ہے، قصبے میں زمین پر زندگی غیر معمولی ہے۔ یہاں کے باشندے فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی، ناروے، جاپان،
جنوبی کوریا اور چین سمیت دنیا بھر سے آتے ہیں۔ سال کی اس وقت باہر نکلنے والی محققین کے لیے اندھیرے اور سردی کے علاوہ اور بھی بہت خطرات ہیں۔ سوالباٹ قطبی ریچھ کا قدرتی مسکن ہے اور یہاں تک کہ اس ریچھ کو بستی کی قریب سے گزرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہاں کی کمیونٹی کا ایک اصول ہے کہ بستی کے اندر ریچھ کے ظاہر ہونے اور پناہ کی فوری ضرورت ہونے کی صورت میں کوئی بھی عمارت کے دروازے کو بند نہیں کر سکتا۔ آسمان اور زمین کی تزئین میں نیو آلسند کی باشندے ہماری بدلتی ہوئی دنیا کی خصوصیات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تاہم ابھی کے لیے وہ اب بھی اس علم کے ساتھ کہ وہ جس ہوا میں گہری سانس لے رہے وہ ایک نادر اور قیمتی ماحول ہے۔ دنیا کا سب سے صاف اور آب و ہوا والا شہر۔ BBC سائنس۔ جب بھی میں سانس لیتا ہوں میرے آس پاس کی ہوا برف کی مہین ذرات جیسی دھول سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں جو بنیادی طور پر قطب شمالی آرکٹک میں ایک صحرا کے وسط میں ہے، ہوا ٹھنڈی ہے لیکن اس کا ماحول نہایت صاف ہے۔ بہت خشک اور منجمد ہوا ہماری منہ اور ناک سے خارج ہونے والی نمی کو چھوٹے اور چمکدار برف کے ذرات میں بدل دیتی ہے۔ میں ناروے میں